میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا ثواب۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اس حوالے سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت شوہر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک بہترین اور عجم شوہر کے لیے جس خصوصیت کا تصور کیا جاتا ہے وہ ساری کی ساری خصوصیات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات میں کامل طور پر موجود تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں بیویوں پر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اسے سن کر ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی حالت بھی اس سے کچھ کم نظر نہیں آتی۔ بیوی کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کرنا، اس کے حق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، ناراض ہو کر عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، اپنے گھر میں بیٹھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر رکھنا، مارنا پیٹنا بلکہ قتل تک کر دینا۔ الغرض ظلم ستمچی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ البتہ جو اسلامی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کرتے ہیں وہ ان ناویزا سرگرمیوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اس سوچ کو حوصلہ سکنی اور بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ کرتے، چنانچہ فرماتے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حق میں بہتر ہو اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سے بہتر ہوں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، البتہ یہ کسی ایک کو اجر ہو، اسی لیے مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت صلحہ بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر بن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قاسم بن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہوں میں مصلوب دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اس کے قصاص کے قتل کیا جائے گا، ورنہ وہ کیا کرے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قاسم بن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان سے دریافت کیا اور کہا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ مجھے بھلائی نہیں پہنچی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ دریافت کیا تو آپ نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پہنچاؤں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی میں لعن کروا دیا اور عزیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس عورت کو گھر میں لاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعن کروانے والے میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس عورت کے یہاں سیام سیاہ آنکھوں والا بڑی سریلی والا بچہ پیدا ہو تو میرے خیال سے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً سچ کہا، اور اگر اس کے یہاں بے بوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہو تو میرے خیال سے عمیر نے ضرور جھوٹ بولا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس عورت کے یہاں پوری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جمعے کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے، اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اس سے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے۔ قسم ہے کہ اللہ کی یہ بات ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخرکار اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے لعن کی آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان لعن کروا دیا اور فرمایا شاید اس عورت کے یہاں صفا کام بچہ پیدا ہوگا، چنانچہ صفا کان اور گنگرالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو میاں بیوی کے بیچ بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرتے اور ان کے احکام کی مخالفت کرنے سے ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت ان کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔